بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اور کل کے لیکچر میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اسلامی بینکاری کی جو شرعی بنیادیں ہیں ان کا ایک خاکہ سا آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ ان دونوں کلاسز کے اندر جو بھی سبق ہے اس کو آپ جو ہے دو تین پوائنٹس میں تقسیم کر سکتے ہیں، جیسے کہ میرے سامنے ہیں۔ ایک تو تمہیدی طور پر میں کچھ باتیں عرض کروں گا، اس کو آپ ذہن میں رکھ دیجئے، اور پھر دو بحث ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی بحث میں یہ ہوگا کہ اسلامی بینکاری کی شرعی بنیادیں کیا ہے، کون کون سی ہے، یعنی اسلامی بینکاری لوگوں سے کس بنیاد پر پیسے لیتی ہے اور کس بنیاد پر نفع کماتی ہے، وہ بنیادیں، وہ بیسز کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو میں نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ذمہ داری لائبلٹی والا حصہ اور دوسرا اساسجاتی حصہ ایسٹ سائڈ، اور ان کی میں آپ کو تفصیل اور خلاصہ بتا دوں گا۔ کوشش یہ ہے کہ یہ والی بحث آج مکمل ہو جائے۔ پھر اس کے بعد جو مبحث دوم ہے اس کے اندر یہ عمومی طور پر اسلامی بینکاری کی کتابوں میں نہیں ہوتا اور نہ ہی اسلامی بینکاری کے اس سبق میں ہوتا ہے کورسز میں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں چند مسلمہ اصول ہے اور ان اصولوں کا انطباق، مطلب فٹ کرنا کہ بنیادی اصول کیا ہے اسلامی بینکاری کے ساتھ جن اصولوں کا تعلق ہے، اور پھر ان اصولوں کو اسلامی بینکاری پر کیسے فٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ کہ 2 دن میں ختم ہو جائے۔ بطور تمہید 2-3 باتیں آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ دیکھیے جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے تو ہر معاشرے میں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر ایک مخصوص خطے کے لوگوں نے اپنے لیے ایک نظام وضع کیا اور ایک عملی نظام وضع کیا، ہر چیز کے لیے الگ ایک سسٹم اور نظام وضع کیا، اور خصوصاً جو معاملات اور فائنانس یا اقتصادیات، اکانومکس کی جو چیزیں ہیں اس کے لیے جو نظام وجود میں آئے وہ بڑے مشہور ہوئے۔ ان میں سے ایک جو ہے سرمایہ دارانہ نظام ہے، آپ نے سنا ہوگا اس کے بارے میں، کیپٹلزم۔ دوسرا اشتراکی نظام ہے، سوشلزم، بڑے مشہور ہوئے یہ۔ اور لیکن اس کی وجہ سے جو خرابیاں پیدا ہوئی وہ آپ کے سامنے ہوں گی۔ اس کے لیے آپ اسلام اور جدید معیشت و تجارت دیکھ لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیپٹلزم کے کیا اصول تھے اور اس کی وجہ سے معاشرے میں کیا خرابیاں پیدا ہوئی، اشتراکی سوشلزم کے کیا اصول تھے اور ان کی وجہ سے کیا خرابیاں پیدا ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو اسلام، جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں، مسلمانوں کی بات کرتے ہیں، تو اسلام کسی معاشی نظام کا نام تو ہے نہیں، اسلام کسی معاشی نظام کا نام نہیں ہے کہ اسلام ہمیں، بلکہ اسلام تو ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، یعنی انسان کی زندگی کا ہر لمحہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جو ہے وہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے زندگی کا ہر پہلو اس کی رہنمائی اسلام سے لے سکتا ہے، صرف اور صرف معاشی نظام کی نہیں۔ تو اس لیے ہم اسلام کو بطور معاشی نظام کے نہیں دیکھنا چاہیے کہ آپ یوں سوچنے لگ جائے کہ بھائی جو ہے یہ بینک کہاں سے آ گیا، قرآن میں اس کا ذکر کہاں ہے، حدیث میں بینک کا ذکر کہاں ہے، حدیث میں جو ہے یہ جو ہے اکاؤنٹ کہاں سے آ گیا، مجھے دکھائیے حدیث میں۔ یہ بہت ایک بچوں والے سوالات ہیں۔ تو اس لیے اسلام ہمیں اصول بتاتا ہے، ان اصولوں کی روشنی میں ہمیں یہ سرگرمی دیکھنی ہے کہ بھئی یہ جو بینکنگ کی سرگرمیاں ہیں یہ کیا ہے، ان کے مقاصد کیا ہے۔ سب سے پہلے تو مقصد دیکھنا ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے، اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ اس کی، دیکھیں ہر چیز، جو بھی چیز آپ کے سامنے آتی ہے نا، اس کی 2 بنیادی پوائنٹ ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ جو معاملہ ہے آپ کے سامنے جو آیا ہے یہ کس مقصد کے لیے وجود میں آیا ہے، اور دوسرا اس کی ایکٹیویٹی کیا ہے، اس کا پروسیس کیسا ہے۔ تو جب اس کا مقصد بھی ٹھیک ہو اور پروسیس بھی ٹھیک ہو شرعی اعتبار سے تو پھر کیا خرابی ہے اس میں۔ لیکن اگر اس کا مقصد ٹھیک ہے لیکن پروسیس غلط ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جب ہم بینکنگ کی طرف آتے ہیں تو اس لیے جو بھی بینک ہوگا، کنونشنل بینک ہو، سودی بینک، جو بھی، اس بینک کی بنیادی جو مقصد ہے وہ تو ٹھیک ہے کہ لوگوں کے لیے ایکسپورٹ امپورٹ میں کردار ادا کرتا ہے، لوگوں کو قرضے فراہم کرتا ہے، لوگوں کو پیسے لے کر اس کو نفع بخش کاروبار میں لگاتا ہے، تو مقصد تو اس کا ٹھیک ہے، مقصد میں تو کوئی شرعی اعتبار سے کوئی خرابی نہیں۔ لیکن جب ہم ان کے پروسیس کی طرف آتے ہیں تو پروسیس میں پھر سود کی خرابی آ جاتی ہے، اور پھر
جو ہے وہ پروسیس کی خرابی کی وجہ سے ہم کہتے ہیں یہ ناجائز ہے. لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اہل علم کی ذمہ داری صرف یہ تو نہیں ہے کہ آپ کے سامنے کوئی ناجائز چیز آ گئی اور آپ نے بتا دیا کہ بھئی یہ ناجائز ہے، اس کا شرعی متبادل بھی بتائے. خصوصاً جب بینک ہو، بینک تو آج کل کے معاشی معاملات میں لوگوں کے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. آپ اس سے بالکل پہلو تہی اختیار نہیں کر سکتے کہ بھئی یکسر کنارہ کش ہو جاؤ، اس کو بالکل چھوڑ دو، بینک کی طرف توجہ ہی نہ کرو، کوئی آدمی بینک کے ساتھ کوئی معاملہ ہی نہ کرے. اب ایسی بات کہنا یہ تو ایسا ہے جیسے کہ آپ جو ہے نا اس زمانے میں نہیں جینا چاہتے. بلکہ جب ہم قرآن و حدیث میں غور کرتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں جو ہے نا ایک سی رہنمائی ملتی ہے کہ جو ہمیں بتاتی ہے کہ بھئی لوگ جب آپ سے کوئی شرعی مسئلہ پوچھے تو آپ صرف اس کی جب آپ سے لوگ رہنمائی طلب کرے تو آپ صرف اس بات کے کہنے پر اکتفا نہ کرے کہ یہ ناجائز ہے، بلکہ بتائے ان کو کہ یہ ناجائز ہے اور اس کے لیے جائز راستہ یہ ہے، متبادل بتائے ان کو. اب میں آپ کو ایک دو مثالیں دیتا ہوں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا. اچھا جی، سود کو تو حرام قرار دیا، لیکن کیا خیال ہے نفع کمانے کا کوئی متبادل راستہ نہیں بتایا نا، خرید و فروخت فرمایا، بلکہ نفع کمانے کا جائز راستہ پہلے بتایا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، پہلے جائز راستہ بتایا پھر سود کو حرام قرار دیا. اسی طرح آپ آ جائیے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں. جب حضرت یوسف علیہ السلام سے وہ بادشاہ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں، تو یوسف علیہ السلام ان کو بتاتے ہیں نا کہ بھئی آپ کی حکومت پر قحط کی مصیبت آنے والی ہے، لیکن اس مصیبت اور اس مشکل سے نکلنے کا راستہ بھی بتاتے ہیں کہ نہیں؟ وہ بھی تو بتاتے ہیں کہ بھئی ضرورت کی مقدار سے زیادہ جتنی بھی آپ لوگوں کے پاس فصل ہے ان کو بالیوں میں رہنے دو تاکہ وہ آپ لوگوں کو بعد میں قحط کے سالوں میں کام آئے، اور وہ بعد میں ان کے کام آیا. اسی طرح سب سے واضح مثال دیکھ لیجئے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم جو ہے ایک صاع ایک مقدار ہے وہ کھجور دے کر 2 صاع کھجور خریدتے ہیں، تو یہ کیسا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ سود ہے، ناجائز ہے، کیونکہ ایک طرف 1 صاع کھجور ہے یعنی 1 کلو کھجور اور دوسری طرف 2 کلو یا 2 صاع کھجور ہے، تو سود ہو گیا نا. تو آپ علیہ السلام نے اس کو منع تو فرمایا لیکن اس کا جائز راستہ بھی بتایا. کیا فرمایا؟ کہ بھئی تم اس طرح کرو، ڈائریکٹ کھجور کا کھجور کے ساتھ تبادلہ نہ کرو، ایکسچینج نہ کرو، بلکہ اس طرح کرو کہ 2 صاع کھجور کو پہلے پیسوں اور درہم کے بدلے لے لو اور پھر اس پیسوں کے بدلے میں 1 صاع کھجور خرید لو. تو ریزلٹ ایک ہوا کہ نہیں؟ مثال سمجھ لیجئے، میں آپ کو 1 کلو کھجور دیتا ہوں، آپ مجھے 2 کلو کھجور دیتے ہیں، تو یہ تو ناجائز ہے، سود ہے. اس کے لیے ہم نے کیا طریقہ اختیار کر دیا؟ الگ الگ کانٹریکٹ کر دیا ہم نے. اس طرح کہ مثلا میں آپ کو 2 کلو کھجور دیتا ہوں، آپ مجھے 1 کلو، وہ ناجائز ہے. میں نے اس طرح کیا کہ آپ کو میں نے 2 کلو کھجور بیچ دیے پاکستانی مثال کے طور پر 1000 روپے پر، اور آپ سے میں نے 1000 روپے لے لیے اور آپ کو میں نے 2 کلو کھجور دے دیے. پھر وہ 1000 روپے میں نے آپ کو دے کر آپ سے میں نے 1 کلو کھجور خرید لیے، تو یہ جائز ہو جائے گا الگ الگ کانٹریکٹ میں. حالانکہ ریزلٹ ایک ہی جیسا ہے، لیکن یہ پروسیس کی بات ہو رہی ہے کہ پروسیس ٹھیک ہے تو اس وجہ سے جو ہے، اور ریزلٹ میں بھی کوئی شرعی اعتبار سے کوئی خرابی نہیں ہے اور پروسیس بھی ٹھیک ہوا تو پھر ٹھیک ہے. پہلے والی صورت میں ریزلٹ میں کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن پروسیس سود والا تھا، تو اس لیے اس کو منع کر دیا. تو ان باتوں سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ بھئی متبادل بتانا چاہیے. تو جب سودی بینک کا بہت زیادہ رواج ہوا تو اسلامک بینک کی طرف اہل علم متوجہ ہوئے اور انہوں نے بینکنگ کا ایک شرعی متبادل کے طور پر غیر سودی بینکنگ کے نام سے جو مشہور ہے اس کو کوشش کی. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو مصر کے ایک عالم تھے ڈاکٹر احمد نجار، انہوں نے سن 1963 میں انہوں نے سب سے پہلے شرعی مضاربہ کی بنیاد پر جو ہے بینک کا آغاز کیا تھا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر اس پر مختلف ادوار گزرتے گئے اور یہ ہمارے سامنے ایک بینک کی ایک شکل وجود میں آ چکی ہے. اب ہم اس طرح کرتے ہیں کہ میں نے اس حصوں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا کہ اسلامی بینک جو سرگرمیاں انجام دیتا ہے اس میں ہم کنونشنل بینک کی طرف نہیں جائیں گے، فرق بھی آپ کو نہیں بتائیں گے کہ اسلامی، یا میں آخر میں پھر مجھے یاد دلا دیے وقت ہوا کہ اسلامک بینک اور کنونشنل بینک میں بنیادی فرق کیا ہے، وہ چند پوائنٹس میں آپ کو بتا دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. سب سے پہلے آتے ہیں ہم اپنے پہلے بحث کی طرف کہ اسلامی بینکاری کی بنیادیں کیا ہے. بنیادیں کا مطلب یہ ہے the basis of profit، کہ اسلامی بینک کس بنیاد پر، کن بیسس پر جو ہے وہ نفع کماتے ہیں. ٹھیک ہے،
اس کے لیے میں نے دو حصے رکھے ہیں، ایک لائبلٹی سائڈ اور دوسرا جو ہے وہ اثاثہ جاتی ایسٹ سائڈ۔ یہ جو لائبلٹی سائڈ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بینک کا وہ والا طرف جس میں بینک لوگوں سے پیسے لیتا ہے، اکاؤنٹ بنا کر لوگوں سے پیسے وصول کرتے رہنا، یہ ہے لائبلٹی سائڈ، ٹھیک ہے۔ اور اثاثہ جاتی حصے کا کیا مطلب ہے؟ اثاثہ جاتی حصہ یا ایسٹ سائڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ بینک ان پیسوں سے آگے کیا کرتا ہے کہ بینک نفع کمائے، بینک ان پیسوں سے آگے کیسے تمویل کرتا ہے، آگے بینک اس کی فائنانس کیسے کرتا ہے، بینک پیسے کیسے کماتا ہے، یہ ہے دوسرا۔ تو یہی دو سوال ہے بنیادی طور پر کہ بینک، یعنی دو سوالوں کا حل ہو جائے تو کافی ہے۔ ایک کہ بینک جب ہم لوگوں سے سیونگ اکاؤنٹ، کرنٹ اکاؤنٹ وغیرہ کے اندر جو رقم لے کر ہم لوگوں سے لیتا ہے تو کس بنیاد پر لیتا ہے؟ بینک کوئی بنیاد ہونا چاہیے نا، ویسے تو نہیں لینا چاہیے، کوئی کانٹریکٹ ہونا چاہیے نا۔ اچھا، اور نمبر دو، پھر بینک آگے ان پیسوں کو جب فائنانس کرتا ہے، نفع کماتا ہے، تو وہ کس بنیاد پہ کماتا ہے، کیا طریقہ کار اختیار کرتا ہے؟ یہی سب سے دو اہم اور بنیادی سوالات ہیں۔ پہلے سوال کی طرف آتے ہیں ہم کہ بینک جب ہم سے جو ہے نا پیسے لیتا ہے، اپنے اکاؤنٹ ہولڈر سے پیسے لیتا ہے، تو وہ کس بنیاد پر لیتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا جی، بینک کے اندر عمومی طور پر تین قسم کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں نا، کرنٹ اکاؤنٹ، سیونگ اکاؤنٹ اور فکسڈ ڈپازٹ، ٹھیک ہے، یہی تین قسمیں ہوتی ہے۔ اچھا، تو اس کے لیے آپ نے دو باتیں ذہن میں رکھنی ہے کہ بینک جو لوگوں سے، اسلامک بینک، عام بینک نہیں، اسلامک بینک جو لوگوں سے پیسے لیتے ہیں اور ان اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں تو وہ کس بنیاد پر لیتے ہیں؟ تو اس کے لیے آپ نے دو باتیں ذہن میں رکھنی ہے۔ پہلی بات کہ اگر کسی کسٹمر کا یا اکاؤنٹ ہولڈر کا اکاؤنٹ اسلامک بینک کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ پر تو کسٹمر کو کوئی نفع نہیں ملتا، تو ایسی صورت میں اسلامک بینک جو کسٹمر سے رقم لیتا ہے وہ قرض کی بنیاد پر لیتا ہے، یہ قرض ہے اسلامک بینک کے ذمے کسٹمر کا، یہ ذہن میں رکھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ تو اسلامک بینک اگر کرنٹ اکاؤنٹ ہولڈر سے کچھ رقم لیتا ہے اور اس کے اکاؤنٹ میں رکھتا ہے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ قرض کی بنیاد پر ہوگا۔ نمبر دو، سیونگ اکاؤنٹ اور فکس ڈپازٹ، ان دونوں میں اگر کوئی بینک جو ہے وہ لیتا ہے، سیونگ اکاؤنٹ کا مطلب اکاؤنٹ ہولڈر سے پیسے لیتا ہے یا اور اس پر نفع بھی دیتا ہے، دونوں میں فکس ڈپازٹ اور سیونگ دونوں پر نفع ملتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ بینک جو ہے وہ کس بنیاد پر رقم لیتا ہے؟ تو اسلامک بینک باقاعدہ ایک کانٹریکٹ کرتا ہے، یہ کانٹریکٹ دو طرح کا ہوتا ہے، سمجھنا ضروری ہے۔ یہ اسلامک بینک جب کسی فکس ڈپازٹ والے کے لیے فکس ڈپازٹ کھولتا ہے یا سیونگ اکاؤنٹ کھولتا ہے اور اس میں پیسے لیتا ہے ان لوگوں سے اور بعد میں وہ باقاعدہ ان کو پروفٹ دیتا ہے، تو اس کے لیے بنیادی بیسس دو ہے۔ نمبر ایک، وکیل بن کر، ایجنٹ بن کر، یہ بہت کم ہوتا ہے کہ اسلامک بینک جو ہے نا آپ کے ساتھ جو پمفلٹ آپ کو دیتا ہے، یا جب اکاؤنٹ کھولتے ہیں آپ سیونگ اکاؤنٹ یا فکس ڈپازٹ، تو وہ جو پمفلٹ ہوتا ہے اس میں سب لکھا ہوگا، اس میں یا تو یہ لکھا ہوگا، مینشن کیا ہوگا کہ اسلامک بینک آپ کا ایجنٹ ہے، وہ آپ کے پیسے جو ہے وہ لگائے گا کاروبار میں، اور جو بھی نفع آئے گا اس پروفٹ میں سے 50% اسلامک بینک رکھے گا اور 50% آپ کو ملے گا۔ تو یہ ہے، اس کو کہتے ہیں وکیل بالاستثمار عربی میں، کہ کسی کو نفع کمانے کے لیے وکیل بنا دینا۔ یہ اس میں شرعی اعتبار سے کوئی خرابی نہیں ہے، شرعی اعتبار سے باتیں تو بعد میں کریں گے، لیکن فی الحال یعنی شرعی بحثیں تو آگے مبحث دوم میں کریں گے، لیکن ادھر ہی سمجھ لیجئے کہ جو ہے اچھا، دوسرا پوائنٹ کیا ہوگا؟ شرکت اور مزاربت کا عقد کرنا، شرکت پارٹنرشپ اور مزاربت، وہی کہ ایک طرف سلیپنگ پارٹنر ہو اور ایک طرف ورکنگ پارٹنر، یہ میں نے آپ کو تفصیل پڑھائی تھی شرکت اور مزاربت کی، اگر آپ کو یاد ہو تو۔ شرکت اور مزاربت کے اپنے اصول ہے، ان اصولوں کے مطابق اسلامک بینک کیا کرتا ہے؟ اب ہوتا یوں ہے
کہ اگر اسلامک بینک اور کسٹمر سے جو ہے وہ سیونگ اکاؤنٹ یا فکس ڈپازٹ میں جو رقم لے رہا ہے وہ اگر شرکت اور پارٹنرشپ کی بنیاد پر ہے تو دونوں شریک ہو جائیں گے. بینک آگے شریک اور پارٹنرشپ کے طور پر رقم لگائے گا اور جتنا بھی نفع آئے گا وہ آپس میں جو بھی طے شدہ پرسنٹیج ہوگا اس کے مطابق تقسیم کریں گے. عمومی طور پر جو ہے نا نصف نصف اور آدھا آدھا ہوتا ہے. یا اگر مزاربت کا ہے, مزاربت کا طریقہ یہ ہوگا کہ مثال کے طور پر یہ عمومی طور پر بڑے بڑے پروجیکٹ میں ہوتا ہے کہ آپ نے بینک کو 1 کروڑ روپے فراہم کر دیے, تو بینک اس طرح کرے گا کہ آپ کے لیے پروجیکٹ تلاش کرے گا آپ کے 1 کروڑ روپے کے لیے اور اس کو وہاں لگائے گا. بینک اپنے پیسے میں نہیں لگائے گا, آپ ہی کے 1 کروڑ لگائے گا اور اس پہ جو بھی نفع ہوگا وہ آپ اور بینک کے درمیان آدھا آدھا ہوگا. تو آپ ہو گئے انویسٹر, صرف اور صرف آپ سلیپنگ پارٹنر ہو گئے, یعنی کہ آپ نے صرف انویسٹ کیا ہے, پیسے فراہم کیے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر سلیپنگ پارٹنر تو نہیں کہہ سکتے, یہ تو رب المال ہوتا ہے نا, پیسے فراہم کرنے والا. اور بینک جو ہے وہ آگے مضارب ہو جائے گا اور وہ باقاعدہ عمل کرے گا اور اس بنیاد پر نفع کمائے گا. تو یہ بنیادی بیسز یہ دو ہے, سمجھ آ گئے کہ سیونگ اکاؤنٹ یا فکس ڈپازٹ میں اگر اکاؤنٹ ہولڈر کو نفع ملتا ہے تو وہ کیوں ملتا ہے؟ وہ اس وجہ سے ملتا ہے کہ وہاں پر بینک نے اس کے ساتھ پارٹنرشپ کا معاملہ کیا ہوتا ہے, کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے یا مزاربت کا کانٹریکٹ کیا ہوتا ہے. پھر بینک آگے اس کو کاروبار میں لگاتا ہے اور وہ کاروبار آگے تفصیل آ رہی ہے. جب وہاں سے نفع آتا ہے تو اسی پرسنٹیج کے مطابق نفع آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں. اس میں اگر آپ غور کریں گے تو شرعی اعتبار سے کوئی خرابی نہیں ہے. شرکت و مزاربت کا تو شرعی عقود ہے, لہذا اگر ان کی اصولوں کو مد نظر رکھا جائے اور ان کی شرکت و مزاربت کے اصولوں پر عمل کیا جائے تو اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. یہ تو ہو گئی ایک اجمال. ٹھیک ہے, اب آگے آ جائیے دوسرے حصے کی طرف. دوسرا حصہ ہمارا کیا تھا؟ اچھا, یہ جو پہلا حصہ ہم نے پڑھا یہ تھا لائبلٹی والا سائیڈ, ایسٹ سائیڈ نہیں, وہ لائبلٹی سائیڈ, ذمہ داری والا, کہ جس میں بینک جو ہے وہ اکاؤنٹ ہولڈر سے رقم لیتا ہے, وہ کس بیسس پر, کس بنیاد پر لیتا ہے. اب ہم نے دوسرا حصہ دیکھنا ہے, اثاثہ جاتی حصہ, ایسٹ سائیڈ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بینک کے پاس جب کرنٹ اکاؤنٹ میں رقم آ گئی, سیونگ اکاؤنٹ میں رقم آ گئی, فکس ڈپازٹ میں لوگوں کی رقم آ گئی, کرنٹ اکاؤنٹ والی رقم تو بینک کے پاس قرض ہے نا, وہ اور قرض رقم انسان جہاں چاہے خرچ کر سکتا ہے. اور سیونگ اکاؤنٹ اور فکس ڈپازٹ والی رقم جو ہے وہ کیا ہے؟ شرکت اور مزاربت کا سرمایہ ہے, انویسٹمنٹ ہے نا, وہ والی رقم ہے. اس کو بھی بینک آگے کاروبار میں لگائے گا. تو اب یہ بینک آگے کیسے کاروبار میں لگائے گا, کہاں کہاں لگائے گا؟ اس کے لیے بنیادی طور پر اسلامک بینک کے پاس جو بیسز ہے وہ عمومی طور پر کتنے ہیں؟ 7. یہ ذہن میں رکھے, بہت ضروری ہے. یہ کہتے ہیں نا لوگ کہ یہ کیا عجیب بات ہو گئی, اسلامک بینک جو ہے اس نام سے لیتا ہے, اسلامک بینک جو ہے وہ جو نفع دیتا ہے وہ نفع کے نام سے دیتا ہے, اور سودی بینک وہی نفع ہمیں سود کے نام سے دیتا ہے. اور یہ تو کان ادھر ادھر سے پکڑنے والی بات ہو گئی. اور شکل و صورت کو یا ریزلٹ کو مت دیکھے, کبھی بھی آپ پروسیس چیک کرے کہ بھئی سودی بینک کیا پروسیس انجام دیتا ہے اور اسلامک بینک حقیقی معنوں میں بینک ہے ہی نہیں, وہ تو ایک تجارتی ادارہ ہے اور اس کی بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں. جو سودی بینک تو 1 روپے کی ذمہ داری نہیں لیتا. تو بہرحال اسلامی بینک نفع کیسے کماتا ہے, تمویلی سرگرمیاں کیسے سر انجام دیتا ہے, یعنی یہ جو رقم اسلامک بینک کے پاس جمع ہو گئی اس کو آگے لگا کر نفع کیسے کماتا ہے. اس کے لیے میں نے آپ کو کیا بتایا, کتنے بیسز ہے اسلامک بینک کے پاس؟ 7. ان 7 کے نام آپ اپنے پاس لکھ لے اور پھر ہم دیکھتے ہیں جتنے آج ہو گئے تو آج ہو جائیں گے, باقیوں کو کل لے جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ 7 میں سے اسلامک بینک آگے جو پیسے دیتا ہے, ٹھیک ہے, وہ کس بنیاد پر دیتا ہے؟ نمبر 1, یا تو مشارکہ کی بنیاد پر, مشارکہ. نمبر 2, یا اسلامک بینک اپنی رقم آگے جو نفع کمانے کے لیے لگاتا ہے وہ مزاربہ کی بنیاد پر لگاتا ہے, مزاربہ آگے. نمبر 3, یا اسلامک بینک جو ہے آگے جو نفع کماتا ہے وہ مرابحہ سے کماتا ہے, مرابحہ, یہ بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہے, ساری تفصیل آپ نے پڑھی ہے. نمبر 4, یا اسلامک بینک آگے جو نفع کماتا ہے وہ اجارہ اور لیزنگ کی بنیاد پر کما رہا ہے. نمبر 5, یا اسلامک بینک آگے سلم کی بنیاد پر نفع کما رہا ہے.
ٹھیک ہے. نمبر 6، یا اسلامک بینک آگے استثناء اور مینوفیکچرنگ کی بنیاد پر نفع کما رہا ہے. اور نمبر 7، یا اسلامک بینک آگے حوالہ کی بنیاد پر نفع کما رہا ہے. حوالہ، ٹرانسفرنگ آف ڈیپٹ، رقم کی منتقلی، ایک جگہ سے دوسری جگہ رقوم کی منتقلی انجام دینا اور اس پر فیس وغیرہ وصول کرنا وغیرہ وغیرہ، اس کو کہتے ہیں حوالہ. اب اس سے متعلق آپ نے خاکہ ذہن میں رکھنا ہے چند بنیادی طور پر. چونکہ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے پڑھی ہے، یہ اصطلاحات پڑھی ہے کہ نہیں، ہے نا؟ تو میں آپ کو یہاں پر صرف اس کا اجمالی خاکہ بیان کرتے جاؤں گا اور آگے یہ بتاؤں گا آپ کو کہ اسلامک بینک جو ہے اس کو کیسے آگے سر انجام دیتا ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہم مشارکہ دیکھتے ہیں. مشارکت شرکت سے نکلا ہے یہ لفظ، اگرچہ جدید اصطلاح ہے. شرکت میں تو عام ہے، آپ نے پڑھی ہے نا. شرکت کی ابتداءً 2 قسمیں ہیں، شرکت الملک، شرکت العقد. پھر شرکت الملک کے اندر 2 قسمیں ہیں، اختیاری اور جبری. اور شرکت العقد کے اندر پھر آگے 3 قسمیں ہیں، شرکت جو ہے اموال، شرکت الاعمال اور شرکت الوجوہ. اگر آپ کے ذہن میں ہو، یہ ساری تفصیل ہم نے پڑھی تھی، میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں. دیکھیے شرکت کی 2 قسمیں ہوتی ہے. ایک کو کہتے ہیں شرکت ملک. شرکت ملک کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں شریک ہو جانا، 2 یا 2 سے زیادہ افراد کا. کسی زمین میں، کسی مکان میں، کسی گاڑی میں 2 یا 2 سے زیادہ افراد شریک ہو گئے، اس کو کہتے ہیں شرکت الملک. اور شرکت العقد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ باقاعدہ کانٹریکٹ کرنا، کمرشل انٹرپرائز جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، کہ بھئی نفع کمانے کے لیے پارٹنرشپ کرنا، باقاعدہ ہر شریک، ہر پارٹنر مال لگا کر نفع کمائے. اس شرکت العقد کی پھر 3 قسمیں ہیں. ایک ہے شرکت الاموال، مال لگانا. دوسرا ہے شرکت الاعمال، کہ تمام جو پارٹنر ہے وہ کام کرے اور مل کر اور کام پر نفع کمائے، پیسے نہ لگائے. اور تیسری ہے شرکت الوجوہ، کہ بھئی اپنی ساکھ کی بنیاد پر ادار چیزیں خرید کر مہنگے بیچے جائے. بہرحال یہ ایک شرکت کا ایک خلاصہ ہے بنیادی طور پر. ٹھیک ہے، یہ بنیادی خلاصہ سمجھ آ گیا. اچھا، تو بینک آگے لوگوں کے ساتھ شرکت کی بنیاد پر معاملہ کرتا ہے. کیسے؟ کہ کسی بھی جو ہے کسی کے ساتھ شرکت کی بنیاد پر آگے پیسے دے دیے اور اس سے جو نفع آتا ہے اس کو بینک آدھا اس نفع خود رکھتا ہے اور آدھا نفع جو ہے وہ کسٹمر کو دیتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی انشاءاللہ مزید تفصیل آگے آتی جائے گی. ابھی آپ خلاصہ سمجھتے جائے. ابھی مضاربہ سمجھ لے، پھر شرکت اور مضاربہ دونوں سے متعلق میں آپ کو چند باتیں بتاؤں گا. مضاربہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ 2 یا 2 سے زیادہ افراد یوں کانٹریکٹ کرے کہ بھئی ایک فریق جو ہے وہ صرف اور صرف مال فراہم کرے گا، انویسٹمنٹ کرے گا، اور دوسرا فریق جو ہے وہ کاروبار کرے گا، جس کو مینجمنٹ کہتے ہیں نا، مینجمنٹ وغیرہ کا سارا کام کرے گا، اس کو مضارب کہتے ہیں. تو شرکت اور مضاربت میں یہی فرق ہے. شرکت میں تمام فریق مال لگاتے ہیں اور مضاربہ میں صرف ایک ہی فریق مال لگاتا ہے اور دوسرا آدمی کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب شرکت اور مضاربت کے جو بنیادی اصول تھے وہ آپ لوگوں نے پڑھے تھے، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ مجھے یہاں دوبارہ دہرانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ نفع شروع میں طے ہونا چاہیے، نفع جو ہے وہ پرسنٹیج کے اعتبار سے طے ہونا چاہیے، متعین اور فکس نہیں ہونا چاہیے، ہے نا؟ پھر نفع کس کے لیے کتنا رکھنا چاہیے وہ بھی میں نے آپ کو اختلافات بتائے تھے. کچھ علماء تو فرماتے ہیں کہ جس نے جتنا سرمایہ کاری کی ہے اس کی تناسب سے اس کو دیا جائے، لیکن حنفیہ تو کہتے ہیں کہ بھئی زیادہ بھی رکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہم نے پڑھا ہے ساری. اور جب نقصان ہو جائے تو پھر اس کا کیا اصول ہے؟ تو نقصان کا اصول بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ شرکت کے اندر اس نقصان کا اصول یہ ہے کہ ہر شریک نے جتنا سرمایہ کاری کی ہے اس تناسب سے وہ نقصان برداشت کرے گا. اور مضاربہ کا نقصان کا اصول یہ ہے کہ نقصان سارا کا سارا پروفٹ سے پورا کیا جائے گا. اگر پروفٹ سے پورا نہ ہوا تو پھر جس نے انویسٹمنٹ کی ہے وہی برداشت کرے گا، مضارب برداشت نہیں کرے گا. یہ خلاصہ ہے ان اصولوں کا جو آپ حضرات نے پہلے پڑھی ہے، ساری کی ساری نفع، شرکت اور مضاربت کے اصول. مجھے یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے ساتھ ایک اور چیز آپ سمجھ لیں، اس کو کہتے ہیں شرکت متناقصہ. اس کو بھی سمجھ لیجئے. یہ ہم ابھی 7 بیسز میں نے آپ کو بتائے تھے جس پر اسلامک بینک نفع کماتا ہے. اس میں پہلے شرکت تھا، دوسرا مضاربہ. اسی شرکت کے اندر ایک اور چیز ہے جس کو کہتے ہیں شرکت متناقصہ، ڈیمینیشن مشارکہ. اس کا مطلب سمجھ لیجئے آپ. اس کا خلاصہ یہ ہے نا کہ اس میں 2-3 قسم کے کانٹریکٹ ہوتے ہیں. مثال سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں تو آپ کو سمجھ آئے گا. مثال کے طور پر میں ایک بینک کے پاس گیا، ٹھیک ہے. بینک کو میں نے کہا کہ بھئی مجھے وہ فلاں جو مکان ہے
مجھے فلاں والا مکان خریدنا ہے یا ٹھیک ہے، اور میرے پاس وہ فلاں مکان کی قیمت 20 لاکھ ہے، میرے پاس 10 لاکھ ہے، 10 لاکھ آپ لگائے، تو ہم اس طرح کانٹریکٹ کرتے ہیں، ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی دونوں اس مکان میں شریک ہو جائیں گے، تو 10 لاکھ میں نے لگائے، 10 لاکھ بینک نے لگائے، ہم نے مکان خریدا، تو میں اور بینک جو ہے وہ شرکت الملک ہو گئی ہم دونوں کے درمیان میں، ہم دونوں اس مکان میں آدھا آدھا مالک ہو گئے، آدھا مکان میرا، آدھا مکان بینک کا، یہ ہو گیا ایک۔ نمبر 2، اب اس کے بعد یوں ہوتا ہے کہ آدھا مکان تو بینک کا ہے نا، تو میں پورا مکان استعمال کرتا ہوں، میں پورے مکان کے اندر رہائش کرتا ہوں، تو آدھا مکان تو میں بینک کا استعمال کر رہا ہوں، تو اس کے بدلے میں ماہانہ بینک کو کرایہ ادا کرتا ہوں، مثال کے طور پر 10,000 روپیہ، کیوں؟ اس لیے کہ بینک کا آدھا حصہ میرے استعمال میں آ رہا ہے، تو یہ ہوگا لیزنگ کا کانٹریکٹ، اجارے کا کانٹریکٹ ہو جائے گا۔ نمبر 3، اس کے بعد اس طرح کیا جاتا ہے کہ جو بینک کا آدھا حصہ ہے اس کو مختلف یونٹس میں تقسیم کیا جاتا ہے، کہ مثلا بینک کا آدھا حصہ ہے تو وہ ہر ماہ بینک کے حصے میں سے مثال کے طور پر اس کو 10 یونٹ میں تقسیم کرے، تو جو دوسرا آدمی ہے کسٹمر، وہ ہر ماہ بینک سے اس کا حصہ الگ پیسے دے کر 2,000 یا 3,000 یا 5,000 روپے جتنے بھی بنتے ہیں وہ دے کر اس سے اس کا حصہ خریدتا جائے گا، ٹھیک ہے، ماہانہ۔ تو مثال کے طور پر پہلے مہینے میں نے مکان میں رہائش اختیار کی اور بینک کو میں نے 10,000 روپے کرایہ دے دیا، اور 2,000 روپے یا 5,000 روپے میں نے اس کو مزید دیا، اور اس کے حصے میں سے تھوڑا سا حصہ میں نے خرید لیا، تو اس کی وجہ سے میرے مکان کے اندر میرا حصہ تھوڑا سا بڑھ جائے گا اور بینک کا حصہ تھوڑا کم ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، ایک یونٹ میں نے خرید لیا، اگلے مہینے میں دوسرا یونٹ خرید لوں گا اور کرایہ بھی دے دوں گا، لیکن کرایہ میں تھوڑی سی کمی ہوگی۔ اسی طرح خریدتے خریدتے جب 10 یونٹ میں خرید لوں گا تو بینک کا مکمل مکان میں خرید لوں گا، بینک کا مکمل مکان میری ملکیت میں آ جائے گا، مکمل حصہ، کیوں؟ اس لیے کہ میں ماہانہ بینک سے اس کا حصہ مختلف تھوڑا تھوڑا کر کے خریدتا رہا ہوں، تو میں نے مکمل بینک کے حصے کا مالک ہو جاؤں گا، بینک نکل جائے گا بس۔ تو اب یوں ہوتا یوں ہے کہ وہ شروع میں آپس میں قیمت اس طرح طے کرتے ہیں کہ بینک نے اگر 10 لاکھ لگائے ہیں نا تو ماہانہ 10,000 کرایہ اور یونٹ کی جو ہر یونٹ کا جو قیمت ہے اس کو لگا کر بینک جو ہے وہ کبھی 10,50,000 روپے کما لیتا ہے۔ مثال کے طور پر 10 لاکھ بینک نے لگائے تھے، آدھا مکان خریدا تھا، اس کو 10 یونٹ میں تقسیم کیا، ایک یونٹ میں اس سے ہر ماہ خرید رہا ہوں 1 لاکھ روپے میں، اور ہر ماہ میں اس کو 10,000 یا 8,000 یا اتنا کرایہ بھی ادا کرتا ہوں، تو 10 مہینے میں اس کا مکمل حصہ خرید لوں گا، اس کو 10 لاکھ روپے بھی مل جائیں گے 1 لاکھ روپے دے کر، ٹھیک ہے، 10 لاکھ، اور مزید اس کو جو کرایہ کی شکل میں رقم دیتا رہا وہ اس کا پروفٹ ہو جائے گا بینک کا۔ اس کو کہتے ہیں شرکت متناقصہ۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئے گا خلاصہ، ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا شرکت اور مزاربت اور پھر شرکت متناقصہ۔ اب ایک یہ میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں، خلاصہ سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ اسلامک بینک کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے، بعد میں آپ کو انشاءاللہ اس پر عملی طور پر وہ انشاءاللہ بعد میں ہم جائیں گے دوسری بحث میں، انطباق والے صورتوں میں کہ وہ کیسے کرتا ہے بینک، ٹھیک ہے، عملی۔ تو اب آ جائیے مرابحہ کی طرف، نمبر 3، یہ مرابحہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ پھر آگے۔ مرابحہ آپ نے پڑھا ہوگا نا، مرابحہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ آپ نے ایک چیز خریدی مثال کے طور پر 1 لاکھ میں، اور آگے کسی اور کو آپ نے بیچ دی، اصل قیمت بتا کر اس پر اپنا نفع رکھ کر بیچنا، یاد ہے؟ سیل پلس پروفٹ، یا اس طرح کہتے ہیں نا۔ میں نے مثلا مکان خریدا ہے 10 لاکھ میں، اور آپ کو میں کہہ دیتا ہوں، باقاعدہ وضاحت کر دیتا ہوں کہ بھئی یہ مکان مجھے 10 لاکھ میں پڑا ہے، آپ کو میں 11 لاکھ میں بیچتا ہوں، اس کو کہتے ہیں مرابحہ۔ تو بینک بھی آگے جب پروفٹ کماتا ہے وہ مرابحہ کرتا ہے بینک، لیکن بینک کے اندر جو مرابحہ ہے وہ اس کو کہتے ہیں مرابحہ للآمر بالشراء، ٹھیک ہے، وہ ذرا تفصیلی ہے وہ، اچھا چلے سمجھ لیا، آسان ہے، ابھی 4 منٹ ہے ہو جائے گا۔ اس کا طریقہ کار یوں ہوتا ہے نا کہ اس میں سمجھ لیجئے کہ میں ایک کسٹمر ہوں، میں بینک کے پاس گیا، بینک کو میں نے کہا کہ مجھے وہ فلاں گاڑی چاہیے، ٹھیک ہے، اور مجھے خریدنی ہے لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، تو بینک میرے ساتھ ایک معاہدہ کرتا ہے جس کو کہتے ہیں ماسٹر مرابحہ فیسلٹی ایگریمنٹ، اس طرح ایک نام دیا جاتا ہے اس کو، ٹھیک ہے، ایک معاہدہ کیا جاتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں یہ تفصیل ہوتی ہے کہ اگر بینک نے وہ گاڑی اپنے لیے خرید لی تو میں بینک کے ساتھ وعدہ کر دیتا ہوں اس ایگریمنٹ کے اندر کہ میں بینک سے گاڑی خرید لوں گا، ٹھیک ہے، اور جو ہے جو بھی تفصیلات وغیرہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس طرح کرتا ہے
کہ کبھی تو بینک خود جا کر وہ گاڑی اپنے لیے خرید لیتا ہے، کبھی مجھے ہی وکیل بنا دے گا بینک، اور جا کے میں بینک کے لیے گاڑی خرید لوں گا وہ گاڑی، یا بینک خود اپنے لیے گاڑی خرید لے گا، بینک اس کا مالک ہو جائے گا۔ نمبر 3، پھر جب بینک وہ گاڑی اپنے لیے خرید لیتا ہے نا، تو بینک پھر مجھے بتا دیتا ہے کہ بھئی بینک وہ گاڑی ہم نے خرید لی جو آپ کو چاہیے تھی، اب اگر تم نے خریدنی ہے تو تم نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا لہذا یہ گاڑی خرید لو۔ تو بینک نے مثال کے طور پر 10 لاکھ کی وہ گاڑی خرید لی تھی، ٹھیک ہے، اب بینک مجھے وہ گاڑی ادھار 11 لاکھ کی بیچ دیتا ہے، میں بینک کو ماہانہ 1 لاکھ روپے دیتا ہوں 11 مہینوں پر، تو ادھار بینک نے مجھے بیچ دیے، ٹھیک ہے، یہ ایک نیا ایگریمنٹ ہوتا ہے، ایگزیکیوشن آف مرابحہ، اس سے مرابحہ وجود میں آ جاتا ہے۔ تو پھر میں بینک کو ہر ماہ 1 لاکھ روپے دیتا رہتا ہوں 11 مہینے تک، ٹھیک ہے، تو یہ ایک مرابحہ کا عقد بینک اس طرح کرتا ہے۔ یہ 3-4 سٹیپ ہے۔ سب سے پہلے بینک کسٹمر کے ساتھ ایک معاہدہ ہوتا ہے جس میں کسٹمر جو ہے وہ وعدہ کرتا ہے کہ آپ وہ گاڑی اپنے لیے خرید لیں، میں آپ سے خرید لوں گا۔ پھر بینک اپنے لیے گاڑی خرید لیتا ہے، پھر اپنے لیے خریدنے کے بعد مجھے بینک بیچ دیتا ہے، اور یہ ہر کانٹریکٹ الگ الگ ہوتا ہے۔ تو آپ اگر غور کریں تو کیا خیال ہے، اس میں کوئی بینک نے اگر 1 لاکھ روپے نفع کمایا تو کوئی شرعی اعتبار سے کوئی خرابی ہے؟ شرعی اعتبار سے بنیادی طور پر کوئی خرابی نہیں، لیکن اس پر جو اعتراضات ہوتے ہیں وہ میں آپ کو انشاءاللہ بعد میں بتاؤں گا۔ ابھی میں آپ کو صرف اجمالی چیزیں بتا رہا ہوں، بیسز بتا رہا ہوں آپ کو۔ یہاں ایک وعدہ ہوتا ہے، اس وعدے پر اعتراض ہوتا ہے، پھر جب اگر قسط میں تاخیر کر دے تو اس تاخیر پر بینک جو ہے وہ ایک جرمانہ لیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ تو سود میں آتا ہے، یہ بینک کیوں لیتا ہے، تو اس کا بھی انشاءاللہ تفصیل آگے آ جائے گا۔ بہرحال ابھی آپ نے 3 چیزیں بیسز کا خلاصہ سمجھ لیا، مشارکہ، شرکت متناقصہ، یہ دونوں ایک ہی ہے، مضاربہ اور مرابحہ، کہ بینک جو ہے یہ 3 بیسز پر نفع کماتا ہے۔ باقی جو 4 بیسز ہے وہ میں کل بتاؤں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کے اندر جو قابل اشکال اور ایسی چیزیں کون سی ہے کہ جس پر کی وجہ سے بینک، اسلامک بینک پر لوگ اعتراض وغیرہ کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ یہ آگے آتے